اللہ کی عدالت میں، خدا کی بارگاہ میں بندہ مومن کا حساب کس طرح ہوگا؟ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا اس میں یہی فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ قیامت کے دن بندے کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا اے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ یہ اپنا نامہ اعمال دیکھ اور اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ جانتا ہے اس نے دنیا میں کیا گل کھلائے ہیں، اس نے دنیا میں کیا اچھے اعمال کیے ہیں، یا دنیا میں اس نے کیا سیاہ کالے کرتوت کیے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا جائے گا یہ اپنا نامہ اعمال پکڑ اور اپنا حساب کرنے کے لیے میرے بندے تو خود کافی ہے۔ اب جو گناہگار ہوں گے، جو سیاہکار ہوں گے، جو بد اعمال ہوں گے، جن کی زندگی خدا کی نافرمانی میں گزری ہوگی، جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ فرمایا جب مجرم دیکھیں گے نا اپنا نامہ اعمال تو جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے ڈریں گے اور کہیں گے کیا کہ میرے نامہ اعمال کو کیا ہوا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا تھا صغیرہ کبیرہ جو کچھ بھی کیا تھا وہ سارا کچھ آج اس کے اندر لکھا گیا ہے، وہ سارا کچھ اس کے اندر آج درج ہے۔ میں نے تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے یہ سب کچھ کیا تھا، مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، میں نے یہ کیا تھا، لیکن وہ سارا کچھ آج اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور جب مجرم دیکھے گا تو گھبرائے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، بندے نے جو کچھ کیا ہے جب حاضر پائے گا نا، دیکھ لے گا، تو آگے رب نے کیا فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے بندے تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ بندے نے جو کچھ کیا ہے نا وہ سارا کچھ اس کے سامنے ہوگا، اور رب کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو کچھ بندے نے خود کیا ہے نا وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ اور پھر اللہ کی عدالت میں، اس عدالت عظمیٰ کے اندر یہ سارا نامہ اعمال بندے کے سامنے رکھا جائے گا۔ اب عدالت میں جب فیصلہ ہو تو کیسے ہوتا ہے؟ گواہوں کی بنیاد پر گواہیاں پیش ہوتی ہیں، گواہ تیار ہوتے ہیں تو عدالت فیصلہ سناتی ہے۔ اب اس عدالت عظمیٰ کا تصور کریں، جب قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں عدالت عظمیٰ لگے گی تو اس کے اندر گواہ کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا گواہ، سب سے پہلا گواہ جس زمین کے اوپر بندہ خدا نے گناہ کیا ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، جس کو قرآن نے بھی کہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ جو زمین ہے یہ خبریں دے گی۔ پہلا گواہ زمین ہوگی جو اللہ کی عدالت میں گواہی دے گی بندے کے بارے میں کہ اس زمین کے حصے پر فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا۔ دوسرا گواہ حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا نے فرمایا ما من یوم من ایام الدنیا الا یقول بلسانہ انا یوم جدید وانا علی ما تعمل فی شہید۔ فرمایا ہر دن جب طلوع ہوتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے اے ابن آدم میں تیری زندگی میں ایک نیا دن آیا ہوں
اس دن میں یا رات میں تو جو کچھ بھی کرے گا میں اللہ کی عدالت میں گواہی دوں گا. دن ہو یا رات ہو، جس حصے میں جس وقت بندہ کوئی عمل کرے گا اس کے عمل پر وہ دن اور رات اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. پہلا گواہ کیا تھا؟ زمین. دوسرا گواہ کیا ہے؟ دن ہو یا رات ہو. اب تیسرا گواہ سورہ یاسین، جس کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں برکت کے لیے. اس سورہ یاسین کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا آج کے دن یعنی قیامت کے دن، عدالت عظمیٰ کے دن، فرمایا آج کے دن ہم لوگوں کے جو منہ ہیں ان کو بند کر دیں گے اور ان کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ ان کے بارے میں گواہی دیں گے. یہ جو انسان، اس کا جو سراپا ہے، جو اس کا وجود ہے، جو اس کا جسم ہے، آج یہ میرا ہے، میری وجہ سے بولتا ہے، لیکن کل جب موت آئے گی بندہ عدالت عظمیٰ میں جائے گا، پھر یہ جو منہ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا. پھر جن ہاتھوں کے ساتھ، جن پاؤں کے ساتھ جہاں پر چل کے گئے، ہاتھوں کے ساتھ چوری کی، کسی پر ظلم کیا، وہ سارا کچھ یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. دیکھیں نا، آج ہمارا اختیار ہے جب تک یہ سانس چل رہے ہیں، آج ہمارا اختیار ہے، لیکن جب موت آئے گی ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا. آج اختیار ہے، ان ہاتھوں کے ساتھ چاہیں تو کسی پر ظلم کر لیں، ان ہاتھوں کے ساتھ چاہیں تو برائی اور گناہ کا ارتکاب کر لیں، ان ہاتھوں کے ساتھ چاہیں تو نیک اعمال کر لیں، ان ہاتھوں کے ساتھ چاہیں تو رب کے کلام قرآن کو چھو لیں. تو دوستان محترم، یہ ہاتھ پاؤں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. اب قرآن پڑھے نا، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بندہ جب دیکھے گا ہاتھ میرا ہے، بندہ جب دیکھے گا پاؤں میرے ہیں، بندہ جب دیکھے گا جسم میرا ہے، بندہ جب دیکھے گا آنکھیں میری ہیں، بندہ جب دیکھے گا کان میرے ہیں، یہ سارے میرے اعضاء ہو کر میرے خلاف گواہی دے رہے. اور بندہ کیا کہے گا؟ قرآن. لیکن ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بخشش کے لیے پڑھتے ہیں. کبھی ہم قرآن اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی پڑھیں. فرمایا جب قیامت کے دن بندہ اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھے گا نا کہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو بندہ کیا کہے گا؟ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. بندہ اپنے جسم سے، جلد سے، چمڑے سے کہے گا میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ تو دنیا میں بولتا نہیں تھا، آج تو بول پڑا ہے. آگے فرمایا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آگے سے چمڑا بولے گا کہ آج مجھے اس رب نے بولنا سکھایا ہے جو ساری کائنات کو بولنا سکھلاتا ہے. آج مجھے اس نے قوت گویائی عطا کی ہے جو ہر ایک کو بولنے کی قوت اور طاقت عطا کرتا ہے. فرمایا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. فرمایا ان کا چمڑا، ان کے کان، ان کی آنکھیں، یہ جو قوت بصارت ہے، یہ سارا کچھ جو کچھ کیا ہوگا اس پر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. اب یہ کتنے گواہ ہوئے ہیں؟ 3. پہلا کیا تھا؟ زمین کا حصہ. دوسرا کیا تھا؟ دن اور رات. اور تیسرا کیا ہے؟ انسان کا جسم ہے. اب یہ 3 گواہ ہوئے. یہ گواہ چھوٹے ہیں، یہ گواہ چھوٹے ہیں. اس پر اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا تھا اس تیرے سارے اعمال پر تیرا رب آج خود گواہ ہے. یعنی وہ جو گواہ تھے وہ چھوٹے تھے،
تو نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا تھا نا، تیرے سارے کیے درے پر تیرا رب خود گواہ، اور وہ رب تو انہو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بید اور راز بھی جانتا ہے۔ تو دوستان محترم، اس عدالت عظمیٰ میں، خدا کی بارگاہ میں جب اس قدر ہمارا احتساب اور حساب ہونے والا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کریں۔